ایک تو میرے اندر ایگو, ابھی تو آپ نے بڑی کم ایگو دیکھی ہے, میرے اندر جو پرائڈ تھا نا کسی دور میں, وہ صاحب سامنے بیٹھے ان سے کبھی جا کے تسلی سے پوچھنا رابی پیرزادہ کون تھی. میں آپ ڈرا رہی ہیں مجھے مسلسل اس وقت نہیں, ابھی تو میں بہت بہت ہمبل ہو گئی ہوں. اچھا, مجھ سے اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگا جاتا. یہ بڑا مشکل ہے کہ میں کہوں آپ آ جائیں جی دے دیں, اور یہ جو لوگ مانگتے ہیں نا اس کے بعد جو اس پیسے کے ساتھ ہوتا ہے. نہیں لیکن جو کام آپ کر رہی ہیں اس میں تو پھر مانگنا تو پڑے گا. نہیں اچھا ابھی بھی مانگنا نہیں پڑ رہا, جو ہوتا ہے نا وہ فیملی میں نام نہیں لے رہا, ابھی میں لاسٹ ویک میں ایک افطاری پہ تھا اور وہ فنڈ ریزنگ تھی, تو انہوں نے بڑے ٹیکنیکلی اس کو مینج کیا اور تقریباً 1 کروڑ روپیہ وہیں پہ 1 گھنٹے کے اندر لوگوں نے اعلانات بھی کیے اور وہ سارا کچھ. یہ بھی ایک اب آپ کو اگر لوگوں کی مدد کرنی ہے تو رابی پیرزادہ صرف اپنی جیب سے کتنے لوگوں کو کر دے گی, پھر آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے چلے بغیر مانگے کہہ لیتے ہیں, بغیر مانگے آپ کہہ رہی ہیں بغیر مانگے, میں سمجھ گیا اکاؤنٹ نمبر میں دیکھیں ان چیزوں کو میں سمجھ رہا ہوں, آپ بھی سمجھ رہی ہیں کہ آپ چاہ رہی ہیں کہ میں مانگوں گی نہیں, جس نے دینا ہے وہ دے دے. اب میں آپ کو بتاؤں ہوتا ہے کہ اب آپ نے اللہ سے ضد لگائی ہوئی ہے کہ بغیر, اور میں آپ کو سچی بتا رہی ہوں, اور یہ بلکہ آج میں آپ کو ایک وائس نوٹ بھیج دوں گی آپ کو. ایک صاحب نے کہا کہ آپ میری رابی پیرزادہ سے بات کرا دیں, جتنے آفس میں 15-20 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, جتنے لوگ ہیں ان کو میں 10-10 ہزار روپے دوں گا, اور جتنے منٹ وہ بات کریں گی وہ 10-10 ہزار روپے ملٹی پلائی ہوں گے. میں ابھی آپ کو وہ وائس نوٹ سنوا دیتی ہوں. اتنی آفر مطلب آپ 1 گھنٹہ بات کرتے ہیں کچھ لوگ تو کافی بل ہو جانا. فاؤنڈیشن میں لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو میڈم کو ڈونیشن دینی ہے, تو وہ فون بھی آ جائے, میں کم جاتی ہوں فاؤنڈیشن میں. غریب کوئی بندہ آ جائے نا, میں ایسے ایسے ملتی ہوں, غریبوں کو میرے سے ملنے میں کوئی ٹینشن نہیں, امیروں کو میں نہیں ملتی ہوں. تو وہ جی ہم نا یہ دیکھیں جی پیسے دکھا رہے ہوتے ہیں, 50 لاکھ روپے ہیں, یہ 80 لاکھ روپے ہیں, لاسٹ ٹائم کسی نے پتہ نہیں کتنے پاؤنڈ دینے تھے. میڈم کے فین ہیں ہم, تو میڈم کو دیں گے. نہیں تو اگر وہ دے دیں تو کیا برائی ہے, مجھے پیسے دے رہے ہیں وہ کس کو دے رہے ہیں؟ اگر آپ ریسیو کر لیں. نہیں میں کیوں ریسیو, اچھا یہ بھی میری بھی ضد ہے, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. وہی رابی پیرزادہ کیا مسئلہ, وہ مسئلہ وہیں پر ہے. میں کہتی ہوں بھائی تم نے اللہ کو پیسے دینے ہیں, تم نے ثواب کے لیے دینے ہیں, تم نے, ہاں میں یہ ضرور کر سکتی ہوں کہ آپ کو میں ریسیونگ اس کی دے دوں, ہماری فاؤنڈیشن ہے. آپ نے میرے ساتھ چائے پی کے پیسے دینے ہیں, 2 پیسے پھر آپ اللہ کو نہیں دے رہے, وہ پیسے آپ رابی پیرزادہ کو دے رہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بزرگ تو نہیں ہوں نا, یا میں آپ کی طرح کوئی لڑکا تو نہیں ہوں, اب میں تو ایک اچھی شکل کی خاتون ہوں, تو مجھے بھی پتا ہے کہ اگر کوئی شخص میرے ساتھ ملنا چاہ رہا ہے تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں تو ہوگا نا کہ مجھے رابی پیرزادہ اچھی لگتی ہے, اور ہوتا ہے. نہیں اگر رابی پیرزادہ پورے لاہور کو اچھی لگتی ہے تو آپ باہر جانا بند کر دیں. نہیں تو آپ باہر جانا بند کر دیں, دنیا کو اچھی لگتی ہے. تو پھر یہ ان چیزوں سے پھر آپ نکل جائیں میرے خیال. میں آپ کو نا وہ, ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے, میں آپ کو نا وہ وائس نوٹ سناتی ہوں, ٹھہریں. چلیں بالکل, ادھر آواز آ جائے کہ ان کے نہیں بالکل آئے گی جی, آپ سنائیں اپنے مائک کے پاس کر کے. بڑی اچھی آفر ہے, کوئی سانو بھی کہے اگر 1 منٹ دا سانو 200-400 روپے دے دے. یہ سنیے آج کا ہے وائس نوٹ. السلام علیکم میم, اور میم وہ کہہ رہا ہے کہ میم سے میری بات کروائیں, آپ جتنے بھی ٹیم ممبر ہیں میں سب کو 10-10 ہزار روپیہ دینے کے لیے اب بھی تیار ہوں. میم 1 منٹ بات کریں گی آپ کو 10-10 ہزار دوں گا, اور میم جتنے منٹ مجھ سے بات کریں گی آپ سب کو اتنے ہی 10-10 ہزار دوں گا. اچھا یہ نا ورکر ہے ہماری, اب آپ نے سن لیا. اور اسی طرح سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں آفس میں نا پیسے, اچھا اب مجھے خود بتائیں, اب وہ نوٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میڈم کے ساتھ چائے پیئیں گے تو ہم پیسے دیں گے. او بھائی تو اللہ کو پیسے دینے آیا کہ تو مجھے پیسے دینے کے لیے آیا؟ تو مجھے نہیں سمجھ آتی. باقی آپ کی باتیں ٹھیک ہے, اللہ نے جس کے پیسے ٹھیک لگوانے ہوں گے نا. دیکھ لیں میں نے آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں جو آپ کو اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو. دیکھیں اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی ڈونیشن دے رہے ہیں اور وہ ایسے بیٹھ کے دیتا ہے, اور دیکھیں ہم مہمان نواز بھی ہیں نا, تو اگر ہم کسی کو کپ آف ٹی پلا دیتے ہیں اور وہ ڈونیشن دے رہا ہے, آپ کی وجہ سے نا میں کوشش کروں گی اپنے آپ کو بدلنے کی. چلیں یہ دیکھ لیں, یہ رابی پیرزادہ نے جی آن کیمرہ کہہ دیا کہ وہ میری وجہ سے اپنے آپ کو بدلیں گے. اچھا یہ بتائیں رابی پیرزادہ, میں نے آپ کا ایک انٹرویو دیکھا کہ آپ جو ہیں مہمان کوئی آئے تو آپ گاڑی لے کے باہر نکل گئیں, تو چلیں وہ باقی لوگوں کو تو مہمانوں رشتہ داروں سے بھی نہیں ملتی ہیں آپ, یہ کیا؟ پہلے نہیں ملتی تھی, اب جب میرے رشتہ دار آتے ہیں نا تو میں ان کی اتنی کو خدمت کرتی ہوں کہ وہ خود پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن پہلے میں ایسی ہوتی تھی, I didn't used to meet. اب آپ نے مطلب اب رشتہ دار جو آپ کے دیکھ رہے ہیں قریبی دوست, وہ آ جائیں, وہ آتے رہتے ہیں. اچھا, اور ان کو میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں اگر گھر پہ نہیں بھی ہوں, میں قرآن لکھ رہی ہوتی ہوں یا پڑھ رہی ہوتی ہوں, میں ذرا تھوڑی سی آئسولیٹڈ انسان ہوں, انٹروورٹ ہوں, تو وہ گھر میں کھانا پی کے. ابھی بھی انٹروورٹ ہیں؟ اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے. پہلے نہیں تھی, اب ہو گئی ہوں. پہلے انٹروورٹ نہیں تھی. پہلے نہیں تھی, یہ اب آہستہ آہستہ آپ اس پہ بھی کام کر رہی ہیں؟
नहीं, मुझे अच्छा लगता है इंट्रोवर्ट होना। अपने आप में रहना। हाँ। इस पे कभी कुछ शेयर नहीं कहा आपने अपने आप में रहने से मुताल्लिक? नहीं, पता नहीं, इतनी शायरी है, अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं आपको कुछ अपना मैं एक दौर में, आप उतनी देर में शायरी निकालें, मैं भी एक शायर था किसी दौर में। सुना। जब मैं एक दौर में शायरी करता था तो इसी कैफियत पे मुझे अपना शेर याद आया, आपको सुनाता हूँ। दुनिया को देख भाल के ऐसा हुआ हूँ, मैं बहुत सोच समझ के तन्हा हुआ हूँ। बहुत खूबसूरत। अच्छा, मैं आपको एक, अब आप अपना सुनाएं। अब यहाँ पे हम शायरी करेंगे। इन माई फैमिली ईदर दे आर इन अमेरिका और यूके और लाइक टोटली नॉन पंजाबी पीपल। हम कश्मीरी हैं, किसी को पंजाबी नहीं आती। अगर आप उनके सामने पंजाबी बोलेंगे तो दे डू अंडरस्टैंड, बिकॉज़ ये उर्दू की तरह मिलती है, बट उनको पंजाबी आती नहीं है। तो मैं आपको वो सुनाऊंगी जो मैंने पंजाबी में लिखा, बिकॉज़ आई लव दैट लैंग्वेज, और आई एम द ओनली पर्सन इन माई फैमिली जो कि पंजाबी में बहुत अच्छी बात करते हैं। ठीक है। तो पंजाबी में शायरी करना थोड़ा सा मुश्किल काम था, बट दिस इज वन ऑफ माई पोइट्री। ना दुनिया छड्डे दीन लबे, ना दीन नु छटके दुनिया, ना दुनिया छड्डे दीन लबे, ना दीन नु छटके दुनिया। अल्लाह पूछे बंदे नू तू केड़ी शै नू चुनिया। कोई माड़ा है कोई तगड़ा है, हर बंदा इत्थे वखरा है। कोई माड़ा है कोई तगड़ा है, हर बंदा इत्थे वखरा है। कोई मिलदा है कोई नहीं मिलदा, हर बंदे दा एक नखरा है। हिसाब किताब ते देना पैण, की आख्या की सुनिया। ना दुनिया छड्डे दीन लबे, ना दीन नु छड्डे दुनिया। की मुखलिस यार भी होंदे ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮਣਿਆ। ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡੇ ਦੀਨ ਲੱਭੇ, ਨਾ ਦੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਦੁਨੀਆ। बहुत खूब। So this is something I wrote in Punjabi. और देखें आप, मेरा ख्याल है अपनी फैमिली में पहली हैं जो कैलीग्राफी भी कर रही हैं, और आप पहली हैं जो पंजाबी भी बोल रही हैं, और गाने वाली भी मैं पहली थी। मिशन इम्पॉसिबल पसंद है आपको? जो कहे जी है मुश्किल है तो सही ओनू फाड़ लेंदे हो? नहीं, बस मैं अपने अम्मी अब्बू को अक्सर ये सोचती हूँ कि मैं उनको दुख तो बड़े देती हूँ लेकिन खुशियाँ भी बड़े देती हूँ, और मैं अपने अम्मी अब्बू का बहुत ख्याल रखती हूँ। आई हैड बीन अ स्टार किड सिंस आई, मेरा ख्याल है फख्र ही करते होंगे आप। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी की बात नहीं है, बस शोबिज वाले टाइम पे मुझसे नाराज रहते थे। दे नेवर एक्सेप्टेड माय शोबिज, नेवर। लेकिन जब मैं स्कूल में थी मैं हमेशा फर्स्ट आती थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। नाज़रीन, आज मेहमान खास में हमने राबी पीरज़ादा से तफसीली गुफ्तगू की, उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर उनसे सख्त और आसान सवालात किए। उन्होंने भी बड़े तहम्मुल से हमारे सवालात के जवाब दिए। आइंदा हफ्ते मेहमान खास में मज़ीद किसी अहम और अच्छी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए वकास गौरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।